الحمدللہ صاحب الجلال والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم چھٹے پارے کی تفسیر بیان کریں گے۔ چھٹے پارے کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے فرمائی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ تم لوگوں کے عیب کا تذکرہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ تم لوگوں کے عیب دوسروں کے سامنے اچھالو۔ ہاں، اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے اور وہ انصاف کا مطالبہ کرتا ہے اور انصاف کے مطالبے میں اسے دوسرے کے عیب کو بتانا پڑ رہا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لوگوں کے عیبوں کو چھاننا، لوگوں کے عیبوں کی تشہیر کرنا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ آج سوشل میڈیا پر ہونے والا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ اگر کسی کی چھوٹی سی بھی خطا سامنے آ جائے نا، کسی کا چھوٹا سا گناہ بھی پتہ چل جائے تو سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ اسے لوگوں کو پہنچائیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کریں گے۔ کسی سے کوئی معمولی غلطی ہو جائے، کسی کی چھوٹی سی غلطی کو اتنا پھیلاتے ہیں کہ اس انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ پھیلانے والے اکثر اوقات تو خود اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، پھیلانے والے اکثر خود اس جرم کے ارتکاب کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال ذہن میں نہیں آتا کہ آج میں کسی کا جرم لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کل معاشرے کو میرا مجرم ہونا بھی پتہ چل جائے۔ یاد رکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جیسا معاملہ کریں گے نا، اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو فریق تھے، ایک یہود اور ایک عیسائی۔ یہودیوں نے آپ سے حد درجے نفرت کی، عیسائیوں نے آپ سے حد درجے محبت کی۔ عیسائی اس درجے محبت میں آگے نکل گئے کہ انہوں نے آپ کو خدا تک بنا دیا، اور یہود نے اس درجے نفرت کی کہ آپ کے قتل کے در پہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں کی یہاں تردید کی ہے کہ نہ ان کی نفرت صحیح تھی نہ ان کی حد درجے محبت صحیح تھی۔ نفرت کا تو کوئی درجہ بھی مطلوب نہیں ہے، نفرت کا کوئی درجہ بھی صحیح نہیں ہے۔ محبت کے درجات بعض صحیح ہوتے ہیں، بعض غلط ہوتے ہیں۔ جہاں تک محبت اللہ کا حکم تھا کہ نبی ہونے کی حیثیت سے محبت کرتے، یہاں تک یہ دین تھا، لیکن خدائی تک پہنچا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تردید فرمائی۔ یہود کی تردید یوں فرمائی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ ان کو سولی دی، لیکن وہ شبے میں پڑ گئے۔ شبے میں کیا پڑے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر پر جب حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا، اور انہی کے ایک صاحب پر اور انہی کے ایک ساتھی پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی۔ انہوں نے اسی کو قتل کر دیا، اسی کو سولی پہ چڑھا دیا، لیکن بعد میں جب اپنے ایک آدمی کو کم پایا تو اس طرف غور کیا نا کہ بھئی ہمارا وہ آدمی کہاں چلے گیا۔ پھر شکل و صورت پہ بھی غور کیا ہوگا، حیت و حلیے پر بھی غور کیا ہوگا، تو ان کو شبہ ہو گیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا بھی یا نہیں قتل کیا۔ اسی کے برعکس عیسائی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا کہ خدائی کے درجے تک پہنچا دیا۔ عیسائیوں میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ پہلی جماعت وہ تھی جو آپ کو خدا کہتی تھی، دوسری جماعت وہ تھی جو آپ کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہتی تھی، تیسری جماعت وہ تھی جو یہ کہا کرتی تھی کہ حضرت جبرائیل اور اللہ تعالیٰ کی ذات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی تردید فرمائی وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتهوا خَيْرًا لَكُمْ، یہ 3 خداؤں کی بات سے بچ جاؤ، یہ 3 خداؤں کی بات کو چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد اس آیت کا ذکر ہے کہ جس کے شان نزول کو اپنا ایک خاص مقام حاصل ہے۔ وہ آیت یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ عرفہ کو اسلامی دنوں میں خاص مقام حاصل ہے۔ پھر وہ آیت جمعے کے دن نازل ہوئی۔ جمعے کو تمام دنوں کے مقابلے میں سید الایام کہا جاتا ہے، اور وہ آیت جمعے کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی۔ عصر کے بعد کا وقت جمعے کے دن دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ وہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے آج تم پر اپنے دین کو مکمل فرما دیا اور اللہ نے تم پہ اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ دین کا مکمل ہو جانا یہی نعمتوں کی انتہا ہے کہ اللہ نے تمہیں دین عطا فرما دیا اور تم پر دین کو مکمل کر دیا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کے یہاں لے کر جاؤ گے تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، کہ اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے معتبر دین ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر
آپ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، کہ یا اللہ میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں کہ جس کے بعد ایمان سے پلٹنا نہ ہو۔ قرآن نے معاشرے سے ناہمواری ختم کرنے کے لیے، معاشرے سے نا اتفاقی اور نفرتوں کو مٹانے کے لیے ایک اہم اصول کی طرف اشارہ کیا۔ یہ جو معاشرے میں طبقات کا فرق ہے نا، کہ ایک طبقہ اونچا ہے تو بہت اونچا اور ایک طبقہ نیچا ہے تو انتہائی نچلا، معاشرے میں جو طبقات کا فرق ہے یہ معاشرے میں نفرتوں کو پیدا کرتا ہے، یہ معاشرے میں جرائم کو پیدا کرتا ہے۔ اسلام نے اس طبقات کے فرق کو ختم کرنے کے لیے ایک اہم اصول بتایا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل قائم کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ عدل قائم کرو، جب عدل قائم کرو گے نا تو طبقات کا فرق بھی ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک بہت اونچا ہے اور ایک بہت نیچے، طبقات کا فرق ختم ہو جائے گا، نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو، جو جس کا حق ہے اس کو دو، ساری دولت اپنے پاس سمیٹ کر نہ رکھو، انصاف سے دولت کو تقسیم کرو، سارے منصب اپنے پاس سمیٹ کر نہ رکھو، جو شخص جس منصب کا اہل ہے اس اہل کو یہ منصب دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی خوش فہمی کو دور کیا۔ یہود و نصارہ کیا کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اس کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، تم بھی اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کی طرح اللہ تعالیٰ کے بندے ہو۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دیں گے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وادی طی میں ہم نے تمہیں 40 سال بند کر کے عذاب نہیں دیا، 40 سال گھومتے رہے اسی وادی میں گھومتے رہے، لیکن کچھ حاصل وصول نہیں ہوا، اسی میں پھنسے رہے۔ اور یہ عذاب کیوں نازل ہوا کہ تمہیں حکم ہوا کہ قوم عمالقہ سے جا کر جہاد کرو، تو تم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ، جا کے لڑ لو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب فتح ہو جائے نا تو ہمیں آ کے بتا دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وادی طی میں بند کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی کہ صرف تم داخل ہو جاؤ، صرف تم داخل ہو جاؤ، فتح تمہارے قدم چومے گی۔ لیکن اتنے ہٹ درم تھے، طبیعت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت بیٹھ گئی تھی، اور آج تک نظر آ رہا ہے۔ آج دیکھ لو کیا حال ہے ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو 40 سال وادی طی میں گھماتے رہے، چلتے رہتے تھے، وادی طی ختم نہیں ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال وادی طی میں ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کے قصے کو بیان کیا۔ حابیل و قابیل کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آبادی نہیں تھی، تو اولاد کو جس طرح ہوتی تھی کہ ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور دونوں آپس میں بہن بھائی تصور کیے جاتے تھے۔ اسی طرح دوسرے حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور وہ دونوں آپس میں بہن بھائی تصور کیے جاتے تھے۔ اور شادی اس طرح ہوتی تھی کہ ایک حمل والے لڑکے کی دوسرے حمل والی لڑکی سے شادی ہو جاتی تھی، اور دوسرے حمل والی لڑکی کی پہلی حمل والے لڑکے سے شادی ہو جاتی تھی۔ اس طرح دنیا میں توارث و تناسل کا نظام قائم ہوا۔ حابیل و قابیل کا قصہ یہ کہ جب اسی طرح اولاد پیدا ہو گئی، لیکن قابل کے حصے میں جو دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی آئی وہ قابل کو پسند نہیں آئی، بلکہ قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ قابل نے کہا میں اس سے شادی کروں گا، لیکن یہ اس وقت شریعت کے خلاف تھا۔ دونوں کی بات چیت میں آپس میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہم دونوں اللہ تعالیٰ کو قربانی پیش کریں گے، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اس لڑکی سے شادی کر لے گا۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا ایسے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنی قربانی کو رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آ کے بلی اسے کھا جاتی تھی۔ جب آسمان کی بلی اسے ختم کر دیتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو حابیل کی قربانی تو قبول ہوئی لیکن قابیل کی قربانی قبول نہیں، تو نتیجتاً فیصلہ کیا ہوا کہ اس لڑکی سے حابیل شادی کرے گا۔ تو قابیل نے ضد میں آ کر، اس اناد میں آ کر اس کو قتل کر دیا، اور وہ پہلا قتل ہوا تھا دنیا کا۔ پھر ہوا کہ اب جب قتل تو کر دیا، اب اس کی لاش کو کہاں لے کر گھومتا پھرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا جو دوسرے کوے کو زمین کھود کر دفن کر رہا تھا۔ تو جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تو اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہوں، کہ میرے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حصول تقوی کی طرف اشارہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف نیکی کا راستہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایمان والو تقوی حاصل کرو، تقوی اختیار کرو، اور اس کے راستے میں نیکی کو تلاش کرو۔
اور اس کے راستے میں محنت کرو، کیونکہ نیکی بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوگی، تقوی بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوگا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا معیار اللہ تعالیٰ نے تقوی کو بنا دیا، اور تقوی نیکی سے حاصل ہوگا، گناہوں کے چھوڑنے سے حاصل ہوگا۔ ہر نیکی انسان کو گناہ چھوڑنے کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ہر گناہ چھوڑنا انسان کو نیکی کی طرف لے کر آتا ہے۔ یہود کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ انہیں کوئی دین کا مسئلہ پتہ چل جائے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینے میں یہود کو دعوت دی، بجائے اس کے کہ آپ کے دین پر ایمان لاتے، آپ کا مذاق اڑایا۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قحط سالی میں اور ان کو مال کی تنگی میں مبتلا کر دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے معافی مانگتے، تو ان کے سرداروں نے کیا کہا؟ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ تعالیٰ تو بخیل ہے۔ معاذ اللہ، اتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو بخیل ہے۔ حد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری نعمتیں عطا فرمائی، اس پر یہ جملہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی، قلت ایدیہم، کہ ان کے ہاتھ بندے میں یہ لوگ بخیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ساری مخلوق کو پال رہا ہے، ان کے ہاتھ بندے میں یہ کنجوس ہیں، یہ بخیل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی تبلیغ کی اور دین کی اشاعت کی تاکید فرمائی۔ بلغ ما انزل الیک، اے نبی جو دین آپ پر نازل کیا جا رہا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں، لازمی پہنچائیں۔ اور یہی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے کندھوں پر ڈالی۔ کیا فرمایا؟ بلغوا انی ولو آیا، اگر دین کی کوئی ایک بات بھی تم تک پہنچ گئی ہے نا تو اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ اب دین لوگوں تک نبیوں کے ذریعے نہیں، امتیوں کے ذریعے پہنچے گا، کیونکہ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، آپ کے ذریعے نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ اب دین لوگوں تک نبوت کے ذریعے نہیں، امتیوں کے ذریعے پہنچے گا، تو یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کریں اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا دین یہ پہنچائیں۔ لیکن دین پہنچانے کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ جب آپ دین کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کوئی نہ کوئی آپ کا مخالف ضرور ہوتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دین کی بات کریں اور 100% لوگ آپ کی حمایت کریں۔ ایسا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا۔ آپ سے زیادہ اچھا سمجھانے والا کون ہوگا؟ آپ سے زیادہ اچھے دلائل دینے والا کون ہوگا؟ لیکن ایسا تو آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ تو جب آپ دین کا کام کریں گے تو لازمی کوئی نہ کوئی آپ کی مخالفت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا؟ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو بچائے گا۔ آپ دین کو پہنچائیں، دین کو پہنچانے میں لوگوں کا خوف نہ کریں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دین پہنچاتا ہے وہ اس بات سے بے خوف ہو جائے کہ لوگ اسے ضرر پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔